السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد بی بی سیدہ طاہرہ راضیہ ذکیہ مرضیہ ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین، بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اپنے وقت کے امام کو آج کی مجلس میں بھی دعوت شرکت دینے کے لیے مل کر مودت بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ، نظر سید الشہداء، سائر شہداء کربلا، سیران شام کوفہ بنی فاطمہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلاتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی، ادرکنی ادرکنی ادرکنا، روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا، ولعن اللہ من اعدائہم اجمعین ملعونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت عدن مفتحۃ لہم الابواب، بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ مومنات عزیز، پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پنجہ تنی بنایا، اور آج ہم نے باب خامس یعنی باب پنجم کی زیارت کرنی ہے، بخشت کا 5واں دروازہ۔ مومنات عزیز، پنجہ تن کا نام لیتے ہی سب سے پہلے تو یہ شکرانے کا جذبہ ہمارے اندر اٹھتا ہے، ابھرتا ہے کہ لی ہم ستوت فی بہو حر الببوئی الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ خدا نے یہ پنجہ تنی دروازہ عطا فرما دیا ہے۔ ہم ہر مشکل کا حل، ہر مسئلے کا حل اسی دروازے پر آ کر پا لیتے ہیں۔ خدا نے یہ بہت بڑا سہارا عطا کیا ہوا ہے۔ مومنات، اس دروازے کے اوپر جو پنجہ تنی دروازہ کہلاتا ہے، اس پر خدا نے 2 بار ایک کلمے کو ہی تاکید کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ان دارہائے بہشت کا تعارف کراتے ہوئے عرض کی تھی نا کہ ہر 8 کے 8 دروازوں کے اوپر ایک کلمہ واحد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو مگر یہ باب خامس جو ہے، اس کے اوپر پروردگار نے اس کا تذکرہ 2 بار کیا ہے۔ مومنات عزیز، پروردگار عالم کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہارے اندر توحید کا تعارف ہو، اور اس کے علاوہ توحید کا جب تعارف ہوتا ہے تو ہم توحید کی پہچان تب تک نہیں کر سکتے جب تک پہلے لا کے معنی و مطالب کو حاصل نہ کر سکے۔ یقیناً انشاءاللہ آپ سب کو لا کے معنی و مطالب کا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یقیناً آپ نے اپنے لا کی فہرست بھی تیار کی ہوگی، اور ہم سب کو ان مجالس سے جو واقعاً جو ہے نا ہماری اصلاح اور ارتقاء
کا ذریعہ ہیں کہ ہم نے بلندی کی جانب سفر کرنا ہے نا، بہشتی سفر ہے نا، تو جب تک لا کی لسٹ نہیں بنائیں گے تو تب تک ہم جو ہے نا بلندی کی جانب نہیں جا سکتے۔ تو پروردگار کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر فرما رہا ہے کہ من اراد ان لا یظلم فلا یظلم، من اراد ان لا یزل ولا یزل، من اراد لا یشمت فلا یشمت، من اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی فلیقل لا الہ الا اللہ، کہ من ارادہ، جس نے ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اور نیت اور ارادہ مضبوط ہوگا، خالص ہوگا، تو ہی ہم جو ہے نا یہ منازل طے کر سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو۔ دراصل میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر پہلے 3 جو کنجیاں ہیں نا، وہ اپنے اندر ایک ہی جیسے معنی و مطالب کو سموئے ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم پہلی کو سمجھ جاتے ہیں، پہلی کو حاصل کر جاتے ہیں، تو یقیناً 3 چابیوں کے تو ہم وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو، فلا یظلم، بس وہ بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنا شاید ایسے ہی ہے جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، یا شاید ظلم صرف یہی ہے کہ کشتکار ہو، یعنی کسی کو قتل و غارت کر دیا جائے تو یہی ظلم ہوتا ہے۔ نہیں، ظلم کے بھی بہت سارے جو ہے نا چیزیں ہیں اور طریقے ہیں یا اس کے منازل ہیں کہ جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم دیکھیں، ہر وہ چیز جسے مرکز سے ہٹا دیا جائے وہ بھی ظلم ہے، اور ہر وہ کہ جس کے حق کو اس سے لے لیا جائے وہ بھی ظلم ہے۔ شاید یہ مطالب پہلے بھی ایک بار آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکے ہیں۔ ظلم اس حد تک بھی ظلم کہلاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ کہ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار ان کا غلط ہوتا ہے اور وہ ظلم کہلا جاتا ہے، یعنی کار اصلاح رہے ہیں، کار اچھائی رہے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقہ کار کے غلط ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ہر وقت یا تو اصلاح کرتے رہنا، جیسے ہم ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے جو ہے نا پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا کسی نہ کسی کو بعض کو جو ہے نا یہ خبط سا ہو جاتا ہے کہ بس میں نے ہر وقت کسی کی اصلاح کرنی ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ایک کو ٹوکتا رہتا ہے۔ یہ ٹوکنے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں کسی کی تو اس کو آپ تنہائی میں لے جائیے، اصلاح چاہتے ہیں اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں کسی کی کرنا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اس کی برائیوں کو چن چن کے اس کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم برائیوں کو چن چن کے اس کے سامنے رکھیں گے، ایک تو وہ جسے کہتے ہیں نا اریٹیٹ ہو جانا، چڑچڑاپن آ جانا، وہ ہو جائے گا، دوسرا اس کی وہ عادت پکی ہو جائے گی۔ جیسے بچے کو ہم بار بار کہیں کہ تم کبھی اپنا روم صاف نہیں کرتے ہو، تم کبھی بھی جو ہے نا وقت پر پڑھتے نہیں ہو، تم کبھی بھی جو ہے نا میری خدمت نہیں کرتے ہو، یہ نہ کرنا ہے اس کو اس کی پرسنالٹی کا، شخصیت کا ہم حصہ بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم اس کو اس طرح سے بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ جیسے ہمیں صحیفہ سجادیہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں کا طریقہ ہے، جیسے کہ مولا فرماتے ہیں اول و آخر درود پڑھ لیجئے 3 بار، درمیان میں آپ جو ہے نا اپنے اقرار گناہ بھی کیجئے اور پھر اپنی حاجت بھی بیان کر دیجئے، تو یہ ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی طرح سے دعائیں پھر قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ ایسے ہی ہم اگر اصلاح کے طریقوں کو اپنائیں کہ ہم اول اور آخر جو ہے نا تعریف کچھ درمیان میں لے آئیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے ہمارے شوہر ہیں، چاہے ہمارے اقربا ہیں، چاہے ہمارے دوست ہیں، چاہے ہمارے معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کا اصلاح ہمارے ذمے ہے، تو جو ہے نا ہم ان کی کچھ اچھائیاں کہ تم یہ کر سکتے ہو یا تم سے ہو سکتا ہے، جنت کی کنجی ہے نا، اس کے معنی و مطالب ہے نا، تو وہ یہ طریقہ کار اپنا لے اگر کہ اس کی چند اچھائیوں کو بیان کر لیا جائے اور درمیان میں اس کے اس غلط طریقہ کار کو بھی بتا دیا جائے، اس سے بھی آشنائی اس کی دلوا دی جائے کہ تم یہ کرتے ہو جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو ہے نا طریقہ کار درست کہلاتا ہے۔ وَإِلَّا ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت جو ہے نا
کسی کو اس کے عیب گنواتے رہنا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد کا کیا تھا کہ من ارادہ ان لا یزل فلا یزل، جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے ذلیل نہ کرے یا اسے ذلت نہ اٹھانی پڑے، بس اسے بھی دوسرے کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ تقریباً اسی سے ملتے ہیں، ظلم سے۔ یہ ظلم ہی کے معنی میں آتا ہے کہ اگر ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو کوئی کتنی دیر تک آپ کی عزت کا خیال کر سکتا ہے؟ اس کے زبان پر آپ کے عزت کے خلاف الفاظ یا اظہار نہیں آئے گا، مگر اس کے دل اور اس کی شخصیت کے اندر، اس کے دل و دماغ، اس کی سوچ کے اندر جو ہے نا آپ کے لیے ذلت آمیز رویہ یا سوچ یا وہ تھنکنگز آ جائیں گی، جو کبھی نہ کبھی ممکن ہے کہ وہ اظہار کی صورت میں بھی آ جائے، تو اس کے بدلے میں ضرور ظاہر ہے سامنے والا بھی ریئیکٹ کرے گا۔ تو نہ کسی کو ذلیل کیجیے، اور اس میں یہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر اصلاح کرنا ہے یا کوئی بات اس طرح کی ہے جو اس کے منافی ہے یا تو اسے الگ لے جائیے۔ جیسے ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت تھی کہ مسجد میں کوئی شخص غلط وضو کر رہا تھا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اسے ٹوکا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے خود وضو کرنا شروع کر دیا، جو درست طریقہ کار تھا، اور اس شخص نے دیکھا کہ مولا اس طرح سے وضو کر رہے ہیں اور اس نے بھی، یعنی کہ اپنے عمل سے پھر اس کو کر لیجئے نا۔ تو کیا ہے کہ ولا یشمت فلا یا امن ارادہ یشمت فلا یشمت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ناکامی پر خوش نہ ہو، یہ نہج البلاغہ کے بھی کلمات کثار کے اندر ایک چیز ہے، کلمہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ناکامی پر خوش نہ ہو، یعنی سارے کام صرف لوگوں سے ڈیلنگ کے نہیں ہوتے، جو مردم سے ڈیلنگ، مردم کہتے ہیں فارسی میں افراد کو، لوگوں کو، اگر لوگوں کے ساتھ بہت ساری ڈیلنگ، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کی جو ہے ناکامی پر خوش نہیں ہوتے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا ایسا مقام بنا دے گا کہ کوئی بھی ہماری ناکامی پر خوش نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی دشمن کی ناکامی پر خوش نہ ہو۔ مومن وہ نہیں کہلاتا جو دشمن کی ناکامی سوچتا رہتا ہے اور پھر اس پر خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ یستمسک بالعروۃ الوثقی فلیقل لا الہ الا اللہ، جو چاہتا ہے عروۃ الوثقی کے ساتھ جڑ جائے، جو اللہ کی رسی کو تھامنا چاہتا ہے۔ عروۃ الوثقی یعنی اللہ کی رسی، یعنی ایک سرا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کیسے خوش قسمت ہیں کہ دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو ہے اب خود کو اس مقام و منزلت پر لے جانا نہیں چاہتے تو ہم بد نصیب ہیں، یعنی کہ وہ سعادت حاصل نہیں کر رہے تو جو ہے یہ چانس گم ہو رہا ہے نا ہم سے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم عروۃ الوثقی کو تھامنا چاہتے ہو فلیقل لا الہ الا اللہ، پس پھر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے مطابق زندگیوں کو بسر کرو۔ اور وہ کیا ہے، یہی ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بھی تو کلمہ توحید ہمارے کانوں میں ڈالا جاتا ہے نا، یعنی اذان دی جاتی ہے، اور اذان جانتے ہیں آپ کتنا بہترین فزیکل تھیراپی ہے، مینٹل ٹریٹمنٹ ہے، اور ہماری جو ہے نا معاشرتی ٹریٹمنٹ ہے ہر طرح کی۔ کیسے کہ ہم لوگ اکثر یہ وہم کرتے ہیں کہ کوئی گھروں میں ہمارے کوئی کچھ کر رہا ہے یا ہمارے اوپر کوئی ایسے وار ہو رہے ہیں، یا ہمارے پاکستانی انڈین کلچر کے اندر یہ چیز بہت ہے کہ تعویذ دھاگے اور یہ اثرات، برے اثرات، جادو ٹونا، اس کا ہم شک کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس ائمہ فرماتے ہیں اتنا بڑا ہتھیار ہے، یعنی فرض کریں کہ کوئی غصیلی طبیعت کا ہے، کوئی بہت ہائپر ہو جاتا ہے اچانک سے، ان کے لیے بھی یہ ٹریٹمنٹ بتائی گئی ہے ائمہ کے فرامین کے ذریعے سے ہمیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آذان دو اپنے گھر کے اندر، اگر تم یہ شک کر رہے ہو کہ برے اثرات ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، کوئی آپ کے اوپر کوئی وار کر رہا ہے، تو بلند آواز سے، اور اس میں یہ مت سوچیے کہ صرف مرد اذان دے سکتے ہیں، خواتین بھی بلند اذان دے سکتی ہے۔ گھر کے اندر کم از کم 3 بار تو ضرور اذان دیں، اگر 5 بار نہیں تو 3 بار ضرور اذان دیں، ورنہ 1 بار ضرور اذان دیجیے بلند آواز سے، جہاں جہاں تک آواز جائے گی اللہ اکبر، یعنی چھا جائے گا
اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، شیطان بھاگ جائے گا، برے اثرات دور ہو جائیں گے اور مشکلات حل ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اذان کے ذریعے سے علاج کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور پروردگار عالم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے نا برا سوچیں، یعنی اس حد تک منع ہے یعنی نکال پھینکنا ہے، یعنی 100% میں سے 100% میں سے 99% صرف برائیاں ہیں۔ ہم نے ان برائیوں کو یعنی بری سوچوں کو، بری تھنکنگز کو جو ہے وہ اٹھا پھینکنا ہے، 1% جو ہے نا اس کے اوپر یقین کر لینا ہے بس، اور 1% بھی ہمیں اگر نیکی نظر آ رہی ہے، اچھائی نظر آ رہی ہے، بس اسی کو جو ہے نا تھام لینا ہے۔ اور کیا ہے کہ جو رجب علی حیات ہیں، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ سبھی کو رجب علی حیات میرا خیال ہے جو مجالس سے وابستہ رہتے ہیں یا امام زمانہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، رجب علی حیات ایک ایسی شخصیت ہے جس سے کوئی بھی ناآشنا نہیں ہے، کہ جس کی امام سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا وہ اپنے ہر توسل اتنا گہرا ہے اس کا وقت کے امام کے ساتھ کہ مثلاً اس کے بہت سارے واقعات پر کتابیں تک لکھی گئی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا میں 22 سال کا تھا، میں نے لا کی ایک بہت ہی بڑی منزل کو حاصل کیا کہ میرے ہی خاندان کی ایک جوان لڑکی تھی، وہ میرے پاس فعل بد کے لیے آئی، مگر میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہی میری آنکھیں جو امام کے دیدار کو ترس رہی ہیں، یہی جو ہے اس لڑکی کے اوپر پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا کہ نہیں، مجھے اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا ہے، کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ ہم اگر کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں ہیں، تو یہ ہمارے اعتقادات ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری ماں پریشان ہو، پیدا کرنے والے پریشان ہو، ہمارے وقت کے امام ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام وقت سے اس وقت بھی توسل کیا، تو اس وقت مولا نے مجھے ایک تو مدد کی، اور دوسرا مجھے اس مرتبے پر فائز کیا کہ میں ہر بات مولا سے صرف توسل نہیں کرتا تھا، ڈائریکٹ ملاقات کے ذریعے سے پوچھ لیتا تھا۔ اور تقی جعفری جو ہے، جن کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں نے پڑھا کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری محفل تھی جس کے اندر کافی سارے جو ہے نا لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، جوانی کی عمر تھی، تو کوئی کسی لڑکی کی تصویر تھی، ایک دوسرے کو دکھا کے مذاق اڑا رہے تھے، میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا، اس تصویر کی جانب، اور خدا نے مجھے وہ عطا کر دیا جس کا میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک آیت اللہ کے مرتبے پر کس مرتبے کے اوپر پہنچے۔ بس کیا ہے کہ ہم نے نا اپنے لا کی فہرست، جیسے ہر کسی کی لا کی فہرست اپنی اپنی ہو سکتی ہے، یعنی کسی نے کہا، میں نے کہا نا جب کہ آپ اپنی لا کی فہرست تیار کریں، تو مجھے کسی نے میسیج کیا تھا کہ میری لا کی فہرست میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نماز کو بہت چھوڑتی ہوں، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے، کہ ابھی بازار میں ہیں پھر پڑھ لیں گے، ابھی جی سفر میں ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں یا اسٹیشن پہ ہیں یا ٹرمینل پہ ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، یا جی میرے پہ چھینٹ پڑ گئی ہے، یا جو ایسی نماز کی جس کا مجھے نا مزہ نہیں آتا کہ میں نہیں پڑھتی، کہ دیکھیں تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے، سکون سے پڑھیں، بلکہ ہمارے مطالعے میں، ہمارے نالج میں، ہمارے لیکچرز کے ذریعے سے یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی، اپیلنگ تھی، کہ وہ نماز جو ان حالات میں پڑھی جاتی ہے کہ ہمیں جگہ نہیں مل رہی ٹرمینل پر، اور ہم مطمئن ہو کر نہیں پڑھ رہے، کہ جیسے ہم مطمئن ہو کر گھروں میں خوب تسبیح پڑھتے ہیں، بعد میں دعائیں کرتے ہیں، اور کیا کیا بیٹھ کے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، تو وہ اس نماز سے کئی ہزار گنا زیادہ پسندیدہ وہ نماز ہے جو ہم نے ایسے حالات میں پڑھی ہے کہ جب ہم اپنی پسندیدہ مقام پر نہیں پڑھ رہے، یا ایسے سفر میں جو ہے چلتی ہوئی گاڑی میں پڑھ رہے ہیں، یا ہم اسٹیشن ٹرمینل وغیرہ پہ، ایئرپورٹس وغیرہ پر پڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ مقبول ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے نور کو چھین رہی، یہ نور الہی سمیٹ رہے ہیں نا، نور مجالس سمیٹ رہے ہیں، نور امام حسین سمیٹ رہے ہیں ہم، تو وہ وہ چیز جو ہمارے اس نور کو چھینتی ہے، ہمیں دور کرتی ہے، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ لا کی فہرست ہے۔ جیسے کسی نے دیکھیں، یہ بھی لا کے اندر ہی آ جاتا ہے کہ کسی کو عادت ہے میوزک سننے کی،
تو یقین کیجیے اس کے نتائج اگر ہم دیکھیں نا تو پھر ہم اس پہ جو ہے نا غور کر سکتے ہیں کہ بہت سارے حلال میوزک بھی ہیں. بچے سوالات آج کل کرتے ہیں کہ حلال و حرام کا ان کے اندر اویئرنیس ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ترانے میں میوزک استعمال ہوتا ہے وہ جو لہو و لعب میں شمار نہیں ہوتا, وہ جو حرام کی جانب ہمیں نہیں لے کے جاتا میوزک, وہ حلال میوزک ہوا کرتا ہے, اور وہ جو حرام کی جانب لے کر جاتا ہے وہ جو ہے وہ حرام میوزک ہے. تو وہ افراد جو گاڑی میں فرض کریں صرف لگاتے ہیں, قرآن کی آیات لگا لیتے ہیں یا کوئی صورت لگاتے ہیں, قرآن دوران سفر سنتے ہیں یا نوحہ منقبت وغیرہ سن لیتے ہیں, نعت سن لیتے ہیں, تو یا درود پڑھتے رہتے ہیں بعض افراد, تو ان کو عادت ہوئی ہوتی ہے اس چیز کی. اور جو میوزک سنتے ہیں یہاں تک جو ہے نا واقعات لوگوں نے بیان کیے نا, تو وہ واقعات پڑھنے میں آیا کہ لوگ بتاتے ہیں اچانک کسی کی موت ہو گئی اور اس نے گانے لگائے ہوئے, تو اس کو عادت تھی وہ گاڑی میں گانے سنتے ہوئے سفر کرتا تھا, تو مرتے وقت بھی اس کے زبان کے اوپر وہی گانا تھا, کیونکہ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا نا, ایکسیڈنٹ کی موت تھی, تو اچانک سے اس کے منہ پر وہی تھا. اور جو درود پڑھتے ہوئے سفر کرتا ہے اس کے منہ پر درود ہی رہتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی موت کو, اپنی اخروی زندگی کو بھی تو جو ہے نا وہ بھی دیکھنا ہے نا, کہ اگر ہم زندگی کے اندر یہ پسند کریں کہ ہم ہر لا کے اوپر ہی عمل کرتے چلے جائیں, اور پھر ہم سوچیں یہ کہ ہمیں موت الہ کے اوپر آئے. جانتے ہیں لا الہ, الہ اس لا کہا جاتا ہے ہر برائی کو یعنی ختم کرنا ہے, اور الہ کہا جاتا ہے وہ محبوب جس کے اوپر ہر محبوب قربان کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ ہمارا وہ محبوب ہے جس کے اوپر کائنات کا ہر محبوب ہم قربان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سعید جبیری کا بھی واقعہ ہے کہ سعید جبیری جو ہے وہ مولا سید سجاد کے شاگرد تھے, اور وہ کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے امام کو مصائب کے اندر دیکھا ہوا تھا. تو جو ہے حجاج بن یوسف نے جب انہیں گرفتار کیا اور کہا کہ انہیں جو ہے خریدنا چاہتا ہوں میں, اور بہت زیادہ مال و دولت رکھا ان کے سامنے تاکہ یہ خرید سکوں اور انہیں دین سے دور کر سکوں, تو وہ کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوئے. کہا کہ کیا یہ مال و دولت مجھے اللہ کے قریب کرے گا؟ نہیں. کیا یہ تمہارا سب جو آفر کر رہے ہو سب کچھ یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا؟ کہا نہیں. تو سب کچھ کے باوجود یہ جب اس کے ہاتھ میں نہیں آئے, کہا اس کا جو ہے نا اس کو مار ڈالو اور قبلہ رخ کر کے اس کو قتل کرو. جب قبلہ رخ کیا تو انہوں نے اللہ کی شان بیان کرنی شروع کر دی, قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا. کہا اسے قبلہ سے ہٹا دو, تاکہ ہٹا کر مارو تاکہ اس کو مرنے میں کوئی لطف نہ آئے اور قرآن بھول جائے یہ. تو جب اسے دوسری طرف کر کے مارنے لگے تو انہوں نے کہا بس اللہ دل میں کے اندر ہو تو جس طرف بھی رخ کریں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. تو وہ دوبارہ سے یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے سے وہ بیان کر رہے تھے نا. تو پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے منہ کو زمین پر مال دو. جب اس کے چہرے کو زمین پر مال دیا گیا پھر قرآن ہی کی آیات کو پڑھا کہ اسی مٹی کے اندر سے ہم نکلے ہیں جو ہمارے منہ پر جو ہے نا ملی گئی ہے, اور اسی مٹی میں ہم نے واپس چلے جانا ہے. تو اسی طرح سے پھر جب ان کو قتل کر دیا گیا, ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, تو حجاج بن یوسف دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ ابھی بھی سعید جبیری کا سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, وہ کٹا ہوا سر بھی تلاوت کر رہا. تو اور وہ جو حجاج تھا وہ اس قدر نفسیاتی جسے کہا جاتا ہو گیا, اور وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ اب تو اس کا سر بھی میرے سامنے نہیں ہے, کہ ایسا یہ عشق قرآن رکھنے والا, عشق اہل بیت رکھنے والا شخص تھا کہ جو میرے سامنے بھی نہیں ہے لیکن اس کے قرآن کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. مومنات, یہی عشق ہے جو ہمیں کربلا تک لے کر جاتا ہے. آج ہم نے ایک ایسے عاشق کا ذکر کرنا ہے کہ جو مدینے میں تھا تو بہت سن چھوٹا تھا, بابا کو زہر مل گئی. جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملا نا تو مولا کو بار بار یہ فرماتے تھے کہ مجھے لٹا دیا جائے, مجھے جلدی اے حسین مجھے لٹا دو. جیسے ہی مولا لٹاتے گھبرا کے اٹھ جاتے. آپ جانتے ہیں نا کہ بچے جیسے ہی باپ لیٹے
तो फ़ौरन दौड़ते हुए आकर लेट जाते हैं बाप के सीने पर। इमाम हसन मुश्तबा को जब जहर मिल गई, उगल उगल कर मौला के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, मौला इमाम हुसैन ने सहला कर सीना सहलाते हुए लटाया। शहज़ादा कासिम दौड़ते हुए आए बाबा के सीने पर। जनाब उम्मे फरवा जुदा कर लेती थी, कासिम तुम नहीं जानते बाबा के ऊपर क्या बीत रही है, बाबा के जिगर के टुकड़े कट रहे हैं। जानते हैं मौला इमाम हसन क्या फरमाते थे, उम्मे फरवा मेरे सीने से कासिम को ना हटाओ, कासिम जब मेरे सीने से लगते हैं मुझे कुछ सुकून महसूस होता है। मैं कहती हूँ यकीनन मौला को अपने जिगर के टुकड़े देखकर कासिम के मैदान करबला में टुकड़े याद आते होंगे कि मेरा कासिम मैदान करबला में इस तरह से टुकड़ों में बट जाएगा। मोमिना जानती हैं कि मौला इमाम हसन मुश्तबा ने एक तावीज़ दिया था ना, बीबी उम्मे फरमा को फरमाया कासिम के बाजू पर बांध दो, जब भी हुसैन पर मुश्किल आए, जब भी कासिम पर मुश्किल आ जाए इसे कहना ये खोल के पढ़ ले। जानते कभी मुश्किल नहीं आई इमाम हुसैन की ज़िंदगी में, हाँ मगर जब चलने लगे ना कर मदीने से रवाना होने लगे, उस वक्त कहा हुसैन मैं भी साथ चलूँगी, मैंने हसन से वादा किया था कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और कासिम को साथ लेकर जाऊंगी। और मैदान करबला जब खुद करबला में पहुंच गए, शब आशूर हो गई, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है, जनाब उम्मे फरवा भी अपने बच्चे को राज़ी कर रही हैं। और हर बच्चे को राज़ी क्या करना था, हर बच्चा खुद ही इश्क़ हुसैन से, इश्क़ शहादत से सरशार था। सुबह आशूर होते ही जब सब जाम शहादत नोश का फरमा रहे थे, शहज़ादा कासिम 2 बार चचा की खिदमत में इजाज़त लेने के लिए आए, मगर जानती है इजाज़त क्यों नहीं मिलती थी। मौला फरमाते थे कासिम जब कभी मुझे अपने भैया की याद आती है ना, मैं तेरे चेहरे को देख लेता हूँ, कासिम तुझे भेज दिया, मैं हसन को कैसे ज़ियारत करूँगा। मौला इमाम जब अपने खैमे के अंदर आ गए ना, घुटनों में सर देकर बैठे हैं। बीबी उम्मे फरवा आई जनाब ज़ैनब के पास, रोके कहा मेरे कासिम को जामे शहादत के लिए इजाज़त ले दीजिए। मगर इसी असना में रोने की आवाज़ आई। बीबी उम्मे फरवा और बीबी ज़ैनब उठ कर आई, खैमे का पर्दा जो उठाया, कासिम रो रहे हैं, कहा अम्मा इजाज़त लेकर दीजिए चचा से। और जो उसी वक्त जनाब उम्मे फरवा ने कासिम के बाजू से वो तावीज़ खोला, जब कासिम को दिया ना, इन्होंने खोल कर जब पढ़ा, इमाम हसन मुश्तबा ने लिखा हुआ था कासिम जावजता अल हुसैन गरीबुल मज़लूमुर रहीमुल अतशा। जब मेरा हुसैन ऐसी मुसीबत में गिर जाए कि मज़लूम भी हो, गरीब भी हो, तन्हा भी हो और प्यासा भी हो, तो हुसैन को ये तावीज़ पढ़ा देना और अपनी जान को कुर्बान कर देना। कासिम बड़े खुश हुए, दौड़ते हुए चचा के कदमों में आ गिरे। अब मौला इमाम हुसैन को इस तन्हाई और गुर्बत के आलम में जब भैया का नामा दिखाई दिया ना, फौरन चूम लिया, सीने से लगाया, कासिम को अपने सीने से लगाया, इजाज़त दी गई। मोमिना जो ख़वातीन होती हैं ना, माएँ होती हैं, उन सब के ही बेटे जो हैं वो उनकी बुज़ुर्गी का और आखिरत का और आक़िबत का सहारा होते हैं। मगर जो बेवा माएँ होती हैं ना, वो सोच सोच के एक एक दिन गुजारती है, कब उनका बच्चा जवान होगा, कब उनकी मुश्किल टल जाएगी। मगर जैसे ही कासिम जवान हुए,
13 سال کا جوان عرب میں جوانی ہوا کرتا تھا۔ مومن قاسم رن کی جانب جا رہے ہیں، ام فروا کے قلب کی کیا حالت ہے آپ سب خود اندازہ کیجئے۔ قاسم جب میدان کربلا میں آئے نا، ایک مرتبہ لوگوں نے سمجھا امام حسن تشریف لے آئے ہیں، ایسی جنگ کی، ادھر اشقیاء کے اندر یہ شور مچا کہ اس کے مقابلے میں فردق کو بھیجا جائے۔ اس نے کہا یہ تو ایک بچہ ہے، میں تو عرب کا اتنا مشہور و معروف جنگجو ہوں کہ میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا جاتا ہوں، میرے بچے جائیں گے۔ اس نے 2 کر کے اپنے 4 بچے بھیجے۔ اس شہزادہ قاسم نے ان بچوں کو پھر نار کر دیا۔ اب یہ شور مچ گیا کہ پہلوان کے بچوں کو یہ بچہ مار رہا ہے، لہٰذا فردق کو خود آنا پڑا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ اترا ہے نا میدان میں، 13 سالہ قاسم نے اسے ایک بار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ادھر لشکر اللعین کے اندر شور مچا کہ جلدی کرو، جس نے فردق جیسے ملا ان کو مار دیا وہ سارا میدان خالی کر سکتا ہے، یہ حسن کا شعر ہے، مل کے حملہ کرو۔ اب یہ پڑھا اور سنا جاتا ہے نا کہ بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے قاسم کے لاشے پر۔ نہیں مومنہ، جو مستند روایت ہے وہ یہی ہے کہ قاسم کو بعد شہادت نہیں بلکہ زندگی میں مل کر حملہ کر کے مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑا دیے گئے۔ ہائے زندہ قاسم تقسیم ہو گیا۔ مولا امام حسین ندائے قاسم پر جب دوڑتے ہوئے آئے نا، کہا قاسم چچا نے بڑی جلدی کی مگر قاسم معاف کر دینا۔ جب چچا پہنچے گھوڑے دوڑ چکے تھے، قاسم بٹ چکے تھے۔ امام حسین نے اپنی آبا کو بچھایا۔ راوی نے کچھ اس طرح سے تعبیر کیا، کہا حسین نے ہر لاشے کو اٹھایا مگر قاسم کو ایسے جمع کیا جیسے مالی پھول چنتا ہے۔ ہر شہید کو مولا جب پکارتے تھے نا تو لبیک کی آواز پر مولا اس آواز کے پیچھے جاتے تھے، مگر جب قاسم کو آواز دی این قاسمہ، کربلا کے ریت کے ہر ذرے سے گھوڑوں کے سموں سے آواز آئی لبیک یا حسین۔ مولا گٹھڑی لے کر خیام کی جانب جو آئے، جناب ام فروا نے رو کے کہا میرا قاسم دراز قد تھا، حسین گٹھڑی لاتے ہیں، پروردگار حسن کے سامنے، میرے سید و سردار کے سامنے بہشت میں مجھے سرخ رو فرما دینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبون ینقلبون۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کیجئے، پروردگار آج کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہی بانیان کی یہ کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان کے بچوں کو طول عمر زندگی صحت سلامتی عطا فرما۔ کربلا کے اس دھولے کا واسطہ ہمارے قاسم علی کو اور ہاشم علی کو، ثانیہ زہرا کو اور اس خانوادے کے ہر بچے کو زندگی صحت سلامتی سے کامیابیوں سے نوازنا، والدین کو ہر ایک کی کامیابیاں دیکھنا نصیب ہو، مرحومین کے درجات کو بلند فرمانا، خصوصاً توقیر بھائی کے والدین، ان کے خانوادے میں جو اس دنیا سے چلا گیا ہے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، خصوصاً تنویر بھائی، نجم بھائی اور زہرا اور جتنے بھی ان کے خاندان کے اس چلے گئے الہی ان کے درجات کو بلند فرمانا، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة